ہم نے قرآن کا ترجمہ تفسیر شروع کیا ہے، تو سورہ فاتحہ تو پڑھ لی تھی ہم نے، سورہ بقرہ شروع کرنی تھی، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ استاد عادل ہر درس میں آپ کو جو ہے نا یہ یاد دہانی کرواتے ہیں اور قرآن کی عظمت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رمضان قریب آ رہا ہے، تو یہ آپ کو رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے۔ تو قرآن ایک معمولی یا عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ تو میں نے سوچا میں بھی شروع میں اس پہ تھوڑی گفتگو کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یہ قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، ذالکا اسم اشارہ قریب پڑا کہ بعید پڑا؟ تو قرآن تو ہمارے سامنے پڑا ہے، قرآن بعید نہیں ہے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتاب؟ لوح محفوظ میں تھی، آج تو ہمارے پاس ہی ہے نا۔ عربی کے اندر جو ہے نا عربی دان کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کی خصوصیت اس کی تخصیص کے اندر زور پیدا کرنا ہو تو اس میں صیغہ بدل کے لاتے ہیں۔ جیسے مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم پھل تھے تو ان سے سوال کیا گیا انا لک ھذا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھل ان کے سامنے تھے اور پوچھنے والے نے بھی یہی پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ موسم نہیں تھا، خصوصیت تھی، تخصیص تھی، تو ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ وہ کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پست ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نبیوں کو ایسے ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے جن کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لائے، اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ وہی ہے جو میری طرف کی گئی، وہ قرآن ہے، یہ قرآن معجزہ ہے۔ اور باقی نبیوں کے معجزات وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، آج صرف ان کے نام ہیں، مثالیں ہیں، لیکن قرآن قیامت تک ایک معجزہ رہے گا۔ آج نہیں، آج بھی قرآن یہی کہتا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ آج بھی قرآن میں غور و فکر کرے بندہ، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر غوطہ لگائے تو نئے نئے موتی نکال کے لے کے آئے گا۔ جیسے شیخ ذاکر نائک بیان کرتے ہیں کہ غالباً 1980 کی دہائی میں یہ بسمہ چلا ہے۔ کیسے شروع ہوا؟ یہ فنگر پرنٹ جس کو بولتے ہیں، مشرکین جو تھے، کفار جو تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا، جو ہڈیاں ختم ہو گئیں، بسیدہ ہو گئیں، ریت ہو گئیں، ان کو دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے پھر ہو بہو وہی شکل بنا دے گا، جس بندے کی یہ ہڈی ہے وہی شکل دوبارہ کیسے بنے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنانے کو چھوڑ کر فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
فرمایا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے، ہم تو اس کے پور کو بھی، یہ جو پور ہیں، فرمایا ان کو بھی اصلی حالت میں دوبارہ بنانے پہ قادر ہے۔ اس پہ غور کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کو، ہڈیوں کو چھوڑ کر صرف پور کی بات کیوں کی ہے؟ تو یہ ثابت ہوا کہ ان انگلیوں پہ جو باریک سے نشان لگے ہوئے ہیں، یہ کسی دوسرے کے نشانوں کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ یہ جو اللہ دوبارہ اسی اصلی حالت میں بنا سکتا ہے تو وہ انسان کو نہیں بنا سکتا۔ اس سے انہوں نے لیا، آج پولیس مجرم کو پکڑنے کے لیے یہی فنگر پرنٹ کا استعمال کرتی ہے۔ تو آج بھی اگر اس پہ غور و فکر کرتے ہیں نا لوگ، تو آج بھی موتی نکلتے ہیں۔ قیامت تک جو بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر غور و فکر کرے گا، اس کو پتہ چلے گا۔ پھر جو حالات تھے نا اس وقت، اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے معجزات بھیجے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ پورے جادوگر حیران اور ششدر رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کہ بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے طبیب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ان کے آگے۔ ان کا باپ بھی وہ کام نہیں کر سکتا، وہ علاج نہیں کر سکتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کی بنا پہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، فصاحت بلاغت کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معجزہ بنا کے بھیجا، جس کے سامنے بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ اس کا لوہا ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ اور آپ نے دنیا کے اندر بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی، ہر کتاب کسی ایک عنوان، کسی ایک موضوع کے اوپر روشنی ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سائنس کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، وہ سائنٹیفک تجربات ہی بتائیں گی۔ آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، گئے گزرے حالات کا تذکرہ کرے گی۔ آپ حکمت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، وہ دوائیں یا نسخہ جات ہی بتائے گی۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو پوری دنیا کی معلومات کا، جسے انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہو، اگر کوئی کتاب دنیا کے اندر ایسی ملے گی جس کے بھیجنے والے نے یہ اعلان کیا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی ہم نے آپ کے اوپر وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے، ہر چیز کا بیان ہے اس کے اندر۔ یہ شماریات بھی بتاتی ہے، یہ تاریخ بھی بتاتی ہے، یہ سائنس بھی بتاتی ہے، یہ حکمت اور طب بھی بتاتی ہے۔ اور پھر آپ نے جو دنیا کے اندر کتابیں پڑھی ہوں گی، ہر مصنف نے شروع کے اندر ایک مقدمہ لکھا، ایک دیباچہ لکھا، جس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ اگر میری کتاب کے اندر کوئی غلطی نظر آئے، کوئی کمی بیشی نظر آئے، مجھے اس نمبر پہ اطلاع کر دینا، اس ایڈریس پہ مجھے اطلاع کر دینا، یہ میرا نمبر ہے، اس پہ واٹس ایپ کر دینا، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کا ازالہ کر سکوں، اس غلطی کو دور کیا جا سکے۔ کوئی مصنف دنیا کے اندر ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اگر کوئی کتاب دنیا کے اندر آپ کو ایسی ملے گی تو وہ قرآن ہے، جس کے بھیجنے والے نے مقدمہ اور دیباچہ یہ لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر غلطی تو دور کی بات ہے، غلطی کا شک بھی نہیں کیا جا سکتا، غلطی کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کہے کہ یہ اپنے گھر سے بنا کے لے کے آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی کتاب میں چیلنج بھی دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو کہ یہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بنا کے لے آتے ہیں، کوئی بندہ ان کو ترتیب کر کے دیتا ہے، یا اس کے اندر غلطی ہیں، فرمایا اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اللہ کے علاوہ اپنے سارے سردار پیشوا جن کو تم بڑے بڑے سمجھتے ہو ان کو بھی بلاؤ، کوئی ایک صورت۔ اب دیکھیں اللہ نے نکرہ کے ساتھ بیان کیا، کوئی صورت چھوٹی سے چھوٹی، یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ جتنی بڑی بنا کے دکھاؤ، سورہ کوثر جتنی بنا دیں، چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، فرمایا تم کر سکتے ہی نہیں، تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کا ایک بڑے انوکھے انداز میں جواب بھی دیا آگے جا کے بھی۔ فرمایا سورہ اسراء کے اندر، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ نبی ان سے کہو دنیا کے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، اکیلے اکیلے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کو مشورہ دینے والے، پورا زور لگا لیں۔ جس طرح میرے بنائے ہوئے چاند جیسا کوئی چاند نہیں بنا سکتا، جس طرح میرے بنائے ہوئے سورج جیسا کوئی سورج نہیں بنا سکتا، جس طرح میرے بنائے ہوئے ستاروں جیسے کوئی ستارے نہیں بنا سکتا، جس طرح میری بنائی ہوئی زمین جیسی کوئی زمین نہیں بنا سکتا، جس طرح میرے بنائے ہوئے آسمان جیسا کوئی دوسرا آسمان نہیں بنا سکتا، جس طرح میرے بنائے ہوئے اس جہان جیسا کوئی دوسرا جہان نہیں بنا سکتا، اسی طرح میرے قرآن جیسا کوئی دوسرا قرآن بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے چیلنج کا جواب بھی دیا ہے کہ کوشش کر کے دیکھ لو۔ یہ تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس رات میں یہ نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس مہینے میں یہ قرآن آیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا جبریل امین، وہ فرشتہ سارے فرشتوں سے افضل۔ جس نبی کے اوپر یہ قرآن اترا وہ نبی خاتم النبیین سید الانبیاء، سارے نبیوں سے افضل۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی مفتی بولے گا اس کی زبان سے یا وضاحت نکلے گی یا فتویٰ نکلے گا، کوئی ادیب بات کرے گا اس کی زبان سے یا نثر نکلے گی یا مضمون نکلے گا، کوئی خطیب بولے گا اس کی زبان سے یا تقریر نکلے گی یا خطبہ نکلے گا، کوئی شاعر بولے گا اس کی زبان سے یا نظم نکلے گی یا شعر نکلے گا، کوئی مورخ بولے گا اس کی زبان سے یا تاریخ نکلے گی یا واقعہ نکلے گا، کوئی صحابی بات کرے گا اس کی زبان سے یا روایت نکلے گی یا فرمان نکلے گا۔ اپنے نبی کے عظمت کے قربان جاؤں، جب بھی بات کریں گے زبان سے یا حدیث نکلے گی یا قرآن نکلے گا۔ اس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اتنی عظمت والی یہ کتاب، اتنی عظمت والا یہ قرآن کہ اس جیسا کوئی دنیا کے اندر کتاب اور نہیں ہے۔ وہ ایک کوئی کتاب ایسی ہے جس کا ایک حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہو۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بها حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا۔ فرمایا جس نے ایک حرف اس قرآن کا پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی اور نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ ولا اقول الف لام میم حرف، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو الف لام میم کہتا ہے 30 نیکیوں کا مالک بن جاتا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر اس طرح کی کتاب ہے؟ اللہ نے آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، یہ سفارش کرے گا۔ بلکہ پورا قرآن تو ایک طرف،
قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ فرمایا جس دن بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، بیٹا ماں کو چھوڑ دے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، کوئی ہر شخص کو الگ ہی ایک مشغولیت ہوگی، ہر شخص فکر میں ہوگا میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، بھاگتے پھریں گے کہیں یہ میرا سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ آج جو بچے کے نیچے بستر گلا ہو جائے اس کو خشک جگہ پہ سلانے والی اور خود گلی جگہ پہ سونے والی ماں، وہ بھی قیامت کے دن چھوڑ کے چلی جائے گی۔ قرآن کی ایک سورت، سارا قرآن ایک طرف، ایک سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے ساتھ کھڑی ہوگی اور پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اللہ کے سامنے، اس وقت تک کرے گی شفاعت لصاحبہا حتی غفر لہ، جب تک اللہ اس بندے کو سورہ ملک پڑھنے والے کی بخشش کا اعلان نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، سفارش کرتی رہے گی یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ کوئی ایسی کتاب دنیا کے اندر اور ہے؟ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے خلاف بھی گواہی ہے، تیرے لیے بھی گواہی بن سکتا ہے۔ جب تو چھوڑ دے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، پڑھے گا نہیں، لوگوں نے ہم نے دیکھا عدالتوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے نہیں، بس اوپر ہاتھ رکھا کے قسم اٹھواتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قرآن اس لیے آیا، یہ قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ بیٹی کی شادی پہ اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، دروازے کے آگے اوپر قرآن کر دیتے ہیں بیٹی، یہ قرآن اس لیے آیا ہے۔ بندہ مر جائے تو گلی گلی میں مسجدوں میں پھرتے ہیں کاپی پینسل لے کے، اس کے اصالے ثواب کے لیے سپارے اکٹھے کرنے ہیں، ایسے ہی نا قرآن اکٹھے کرنے، مولوی صاحب کو آگے بتاتے 33 قرآن ہو گئے، یہ ہو گیا تو بخش دیے، اس لیے آیا، یہ تو پڑھنے کے لیے۔ اللہ نے کہا ہم نے عربی میں اس لیے اتارا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو، غور و فکر کرو، عقل کرو اس کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والا بن جائے۔ اور اب تو ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارشی ہیں، ہماری شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، امید ہونی چاہیے لیکن عمل بھی ہونے چاہیے، عمل ہوں گے۔ سفارشی کے پاس، ماسٹر کے پاس بندہ اسی طالب علم کی سفارش لے کے جاتا، وہ دیکھتا چلو 30 نمبر اس نے لیے ہیں، اس سفارش سے 3 اور لگا کے 33 کر کے پاس کر دے گا۔ اگر پیپر میں کچھ لکھا ہی نہ ہو، 0 ہو، تو وہ 33 کرے گا، وہ پاس کرے گا، وہ کہے گا آپ کے بچے نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ کچھ کریں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت کام آئے گی۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخشوا لینا ہے، ایسی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ قرآن کہتا وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کچھ گوائیاں یہ زمین دے گی، یہ بھی بتائے گی یا اللہ میرے اوپر یہ کرتا رہا۔ اللہ کہتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ اللہ زبان پہ مور لگا دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جو کچھ کرتوت کرتے رہے یہ بتائیں گے۔ کرام کاتبین بھی ہے نا، وہ بھی، یہ ڈائری سامنے آ جائے گی اور بندہ حیران ہو جائے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاھا، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ جمع کر دیا ہے، اس کے اندر جو بندے نے کرتوت کیا، اچھا کیا برا کیا، اس کے اندر موجود ہوگا۔ لیکن ایک گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیں گے، وہ بڑی خطرناک گواہی ہے۔ جب ایسے مجمع لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن
یا اللہ یہی میری قوم ہے جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ غلاف 3-4 اوپر لپیٹ کے بڑی اوپر والی الماری میں رکھ دیتے تھے، اور LCD کا ریموٹ اپنے تکیے کے ساتھ، یہ دور نہیں، موبائل یہاں تکیے کے ساتھ، چارجر بھی ساتھ ہی، بجلی کا بورڈ بھی ساتھ لگایا ہوا ہے، لیکن قرآن 2-3 غلاف ہیں اور بڑی اوپر والی الماری میں ہے، نہ ہاتھ جائے نہ ہم پڑھے نہ ادھر توجہ جائے۔ اللہ جانتا ہے ہم کمپنیوں میں رہائشوں میں درس دینے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، آیت دیکھنے کی، 6-6 7-7 10-10 بندے ایک ایک کمرے کے اندر ہیں، پوچھا یار قرآن دینا، تو قرآن ایک بھی نہیں ہوتا کمرے کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگر کہہ دیا کہ یا اللہ یہی قوم ہے، یہ میری قوم ہے، تو انہیں ان کی طرف قرآن بھیجا، لیکن انہوں نے اس کو نہ پڑھنا یہ بھی چھوڑنا ہے، اس پہ عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، اس کے اوپر ایمان نہ لانا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، اس کا ترجمہ، اس کے اوپر غور و فکر نہ کرنا، اللہ بیان کیا کرتا ہے تو یہ بھی اس کو چھوڑنا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جن لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا، اللہ ان کے بارے میں ایک اور جگہ پہ بیان کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جس نے میرے اس ذکر کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا، اس سے اعراض کیا، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، اپنی مرضی کرتا رہا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی عیش و عشرت جو تھی نا اس کو اکٹھا کر دیں گے، زندگی اجیرن ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے، میں تو زمین پہ چلتی ہوئی رات کی تاریکی میں بھی چیونٹی دیکھ لیتا تھا، میری تو نظر بڑی تیز تھی، لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، بینا تھا، کیسے نہ بینا ہو گیا، کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ کیا کہے گا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، تو نے بھلا دیا، تو نے غور و فکر نہیں کیا، تو نے اس کو نہیں سمجھا کہ میں اس کو پڑھوں، میں اس پہ عمل کروں، میں نماز دیکھ لوں، میں کوئی زکوٰۃ کا مضمون دیکھ لوں، میں دیکھوں، میں کوئی عمل کروں، تو نے بھلا دیا، تو آج پھر تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، آج تیرا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بھلا دیا گا۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو قبر سے اللہ اندھے کر کے اٹھائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر ہم قرآن سے دل لگائیں۔